محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور اس میں بے شمار مخلوقات کو بسایا ہے، اور اللہ رب العالمین ان تمام مخلوقات کی نیچر سے بھی بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ ان مخلوقات میں سے اللہ کی ایک مخلوق ہم انسان بھی ہیں۔ انسانوں میں مختلف طبیعتیں، مختلف ذہن رکھنے والے انسان ہیں۔ ایک مخلوق اور قوم، وہ قوم یہود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ذہنیت کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اس کا اگر تم اس دنیا میں کسی کو سب سے بڑا دشمن جس کے سینے میں اللہ کی جماعت کے متعلق سب سے بڑھ کر کے شدید ترین نفرت ہوگی، فرمایا وہ جس قدر یہود کے سینوں میں پائی جاتی ہے کسی اور کے سینے میں نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یقیناً ضرور ضرور تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید مخالف، عداوةً للذین آمنوا الیہود، دشمنی میں ان لوگوں کو، ایمان والوں کے لیے جو یہودی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی مسائل میں یہود کی مخالفت کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مدینے میں آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نج اللہ قوم موسیٰ من فرعون، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ، ہم انبیاء کی جماعت آپس میں بھائی بھائی ہیں اور میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن جب آپ نے یہودیوں کی ریشہ دوانیاں اور اسلام دشمنیاں دیکھی تو آپ نے فرمایا خالف الیہود، تم نے اب سے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اور فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہ کئی ایک مسائل ہمیں ملتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، محسن انسانیت، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مدینے میں تشریف لائے تو یہاں پر یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ نے آ کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم مل کر کے مدینے کا دفاع کریں گے، اگر کسی نے باہر سے مدینے کے اوپر حملہ کیا تو ہم مل کر کے اس کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن یہ یہودی، انہوں نے کئی ایک مواقع پہ مسلمانوں کو دھوکے دینے کی کوشش کی۔ ان کا جو بنو قینقاع کا قبیلہ تھا یہ بڑا مالدار قبیلہ تھا، ان میں سے اکثر سنیار تھے، برتن بنانے کے کام کرتے تھے، مالی اعتبار سے یہ سٹرونگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے ایک صحابیہ ایک دن بازار میں اپنا کچھ سامان فروخت کرنے گئی تو واپسی پر یہ بنو قینقاع کے یہودیوں میں سے ایک یہودی کی دکان پر اپنی ضرورت کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے گئی تو وہاں پر کچھ یہودی جمع تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے چہرے کا پردہ کھولو۔ اس عورت نے اپنے چہرے کا پردہ کھولنے سے انکار کیا۔ انہوں نے اس عورت کو پتہ نہیں چلنے دیا اور اس کی چادر کو پیچھے سے کسی لکڑی کے ساتھ باندھ دیا، اور جب وہ عورت اٹھ کے جانے لگی تو اس کا پردہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی وہاں پر کھڑی ہو کے پکار لگاتی ہے، واہ اسلامہ، ہائے میرا اسلام، میرا دین، میرا پردہ، میری عفت، ہائے میرا اسلام۔ اس کی پکار سن کر کے ایک مسلمان صحابی وہاں پر پہنچے، انہوں نے اس یہودی کو پکڑ کر کے قتل کر دیا، اور جب ان یہودیوں کو پتہ چلا تو وہ اکٹھے ہو کر کے آئے اور اس صحابی کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر علل اعلان جنگ شروع ہو گئی۔ جب آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی 15 دن یہ اپنے قلعے کے اندر محاصرہ کر کے بیٹھے رہے، اس کے بعد بالآخر اس بات پہ صلح کر کے تیار ہو گئے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو
اس انداز سے یہاں سے جلا وطن کر دیا۔ پھر ان کا دوسرا قبیلہ جو بنو نذیر کے نام سے تھا، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہد تھے، آپ کے ایک صحابی سے بنو کلاب قبیلے کا ایک بندہ قتل ہو گیا، 2 بندے قتل ہو گئے، تو آپ ان یہودیوں کے پاس گئے کہ ہم نے اس بندے کی دیت ادا کرنی ہے، تم اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو ایک دیوار کے اوٹ بٹھا دیا، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور پیچھے جا کر کے یہ منصوبہ بندی کرنے لگے کہ کون ہے تم میں سے جو پیچھے سے جا کر کے چکی کے پارٹ کو گرا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ ابھی یہ اپنی منصوبہ بندی کر ہی رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہاں سے واپس نکل آئے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے آگے۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دیت کے لیے گئے تھے اور وہ لی بھی نہیں تو آپ واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے مجھے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے ان کے قبیلے کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا تم نے ایسے ایسے مجھے شہید کرنے کی کوشش کی، تو وہ پیغام اصل میں جنگ کا اعلان تھا۔ آپ نے آ کر کے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جو بنو نذیر کے لوگ تھے ان کا قلعہ اس انداز سے تھا، کھانے کے لیے چیزیں اندر سے ملتی تھیں، پینے کے لیے چیزیں ان کو اندر ملا کرتی تھیں۔ آپ نے جب کئی دن تک دیکھا کہ اس محاصرے کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تو ان کے قلعے کے سامنے ان کے باغات موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ ان کے باغات کو کاٹ دو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، وہ جو کھڑے درخت تھے جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کی اجازت کے ساتھ ان کی جڑوں سے تم ان کو گرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو گرانا شروع کیا تو یہ یہودی انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری معیشت کے اوپر ضرب لگ رہی ہے تو گھٹنوں پر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں وہ منظور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی معیشت سے ان کا ناطقہ بند کیا تو یہ گھٹنوں پر آ کے گرے۔ آج ہماری ریاست میں اگرچہ اسرائیل کی ریاست کو قبول نہیں کیا ہوا لیکن پتہ نہیں کس اصول کے تحت ان کی پروڈکٹ یہاں پر بکتی ہے۔ ہم نے اس ریاست کو مانا نہیں ہوا لیکن پتہ نہیں کون سا وہ اصول اور قانون ہے جس کے تحت یہاں پر آج ان کی چیزیں بک رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹنوں پر لانے کے لیے ان کی معیشت کو تباہ کیا۔ آج میں کہتا ہوں کہ جی میرے بائیکاٹ سے کیا ہو جائے گا؟ میں نے اگر KFC میکڈونلڈ کا پیزا کھانا چھوڑ دیا، برگر چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ میرے گھر سے اگر کوک ختم ہو گئی تو میرے بائیکاٹ سے کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، کبھی ہم اس بات کو محسوس کریں کہ جب میں KFC کا برگر کھا رہا ہوتا ہوں دراصل میں فلسطینی بچوں کا جسم نوچ رہا ہوتا ہوں۔ یہ معیشتوں کا بائیکاٹ یہ قوموں کو گھٹنوں پر لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے سیدنا اسامہ بن ثمامہ بن اوفال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کی طرف عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو ثمامہ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ ثمامہ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ آپ پہلے دن آئے، پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے اگر میرے ساتھ اچھا کرو گے تو میرے پیچھے والے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا تو میرے پیچھے والے تم سے بدلہ لے لیں گے۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کا حال پوچھتے رہے۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ ثمامہ کی بیڑیاں کھول دو اور اس کو جانے دو۔ ثمامہ کی جب بیڑیاں کھولی گئیں تو جتنی تیزی کے ساتھ ثمامہ بھاگ کر کے باہر گیا اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ثمامہ نے جب کلمہ پڑھا تو یہ یمامہ کے رہنے والے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی ساری گندم جو ہے وہ یمامہ سے آتی ہے،
میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں عمرہ کرنے مکے ہی جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکے میں پہنچے، لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ ثمامہ تو مسلمان ہو گیا ہے، تو ثمامہ نے وہاں پر کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا، کہا واللہ لا تأتیکم من حبۃ الحنطۃ من یمامہ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مکہ کے لوگوں، میں ثمامہ تمہیں یہ اعلانیہ بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد یمامہ سے تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس سائٹ پر کھڑے ہیں۔ یہ ایک انسان کا بائیکاٹ یہ قوموں کو بسا اوقات اتنا نفع دے دیتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیشت کے اوپر ضرب لگائی، وہ باغات کٹوانے شروع کیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ 15 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے ان کو بھی پھر مدینے میں رہنے نہیں دیا، ان کو بھی مدینے سے آپ نے نکال دیا، اور ان کا تیسرا قبیلہ۔ اور جب یہ مدینے سے جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے گھر بار ہیں، ان کے اندر جو تمہارا سامان موجود ہے وہ تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن جو تمہارا اسلحہ ہے وہ تم اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ اپنے گھروں کی دیواریں اور چھتیں بھی اکھیڑ کر کے اپنے اونٹوں پر سوار کر کے لے گئے تھے۔ اور تیسرا قبیلہ ان کا بنو قریظہ، جس نے پہلے 2 قبائل کا حال دیکھ لیا ہوا تھا، لیکن اسلام دشمنی سینوں میں اس قدر تھی کہ انہوں کے کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے مختلف قریشیوں کے پاس گئے، بنو غطفان کے پاس گئے، مختلف قبائل کے پاس جا کے ایک منصوبہ بنایا کہ تم لوگ اکٹھے ہو کے باہر سے آؤ اور ہم اندر سے حملہ کریں گے اور درمیان میں مسلمانوں کو پیس کر کے ختم کر کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ حالات اتنے سنگین ہیں کہ خندق کی لڑائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، صحابہ نے خندق کھودی، پیٹوں پر پتھر باندھے، اور سخت سردی کے باوجود مسلمانوں نے حوصلے نہیں ہارے۔ اس خندق کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام نعیم بن مسعود تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ بنو غطفان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جب خندق لڑنے کے لیے مدینے سے تھوڑا باہر آئے تو مدینے میں سیدنا حسان بن ثابت کو چھوڑ آئے کہ تم خواتین کا خیال رکھنا۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ یہ کچھ یہودی ہمارے خیموں کے پاس چکر لگا رہے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی کی پھپھی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یہودی جو چکر لگا رہا ہے، اس کے چکر لگانے میں کوئی خیر نہیں ہے، جب دوبارہ وہ آیا تو حضرت صفیہ نے اس کو پکڑ کر کے خیمے کی لکڑی کے ساتھ ایسا مارا کہ وہ وہاں پر قتل ہو گیا، اور اس کی لاش کو اپنے خیموں سے باہر پھینک دیا۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک آدمی جس کو ہم نے ریکی کے لیے بھیجا تھا، اس کے ساتھ یہ حال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہاں پر چوکنے ہیں۔ اس ایک خاتون کی ایفرٹ سے اندر سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا؟ جب ہم اکیلے اخلاص سے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اندر اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ وہ اکیلی خاتون کا یہ کام کرنا یہودیوں کے حوصلوں کو پست کر کے رکھ دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے ابو یعقوب البویتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب جیل میں بند کیا گیا تو یہ ہر جمعے اچھا لباس پہنتے، غسل کرتے اور جیل کے دروازے کی طرف چل دیتے۔ جب دروازے پہ جاتے تو آگے خازن کھڑا ہوتا تھا، کہتا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے میں نے اللہ کے گھر سے صدا سنی ہے، میں لبیک کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ خازن ان کو واپس بھیج دیتا، اور ابو یعقوب البویتی رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعے یہ عمل کرتے، اور جب خازن وہاں سے واپس بھیجنے لگتا تو دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے اے اللہ تو گواہ رہنا، میرے ذمے کوشش کرنا تھی وہ میں نے کر دی۔ آج ہم اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں میرے بھائیوں، کم از کم ہم اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن یہ عذر تو پیش کر سکیں گے۔ ہمارے یہ بائیکاٹ اور ہماری یہ دعائیں اور ہماری یہ تحریریں لکھنا اور ہماری یہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز کو شیئر کرنا، آپ کی ویڈیوز کے شیئر کرنے سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ کی قوم اب جاگ گئی ہے اور وہ کہنے لگ گئی ہے
کہ تم ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اسرائیل کو اتنا تعاون کرتے ہو، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو بائیڈن لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جا رہا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتا کہ اسرائیلی بچوں کے اوپر وہ بمباری کب بند ہوگی۔ یہ وہ ایفرٹس ہیں جو مسلمانوں نے کی، اور اللہ ان حماس کے بھائیوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس دفعہ اس تیاری کے ساتھ جنگ کی کہ اگر 2 مجاہد ہیں تو تیسرا ساتھ کیمرے والا ہے۔ یہ ٹول ہے آج جنگ کا۔ اور جب وہ ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں کہ ایسے بختر بند گاڑیاں اور ٹینک جن کو لینے کے لیے ملک ترسا کرتے تھے کہ یہ ایسے ٹینک ہیں کہ جو مد مقابل کے کیے ہوئے وار کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، دنیا نے دیکھا کہ وہ بیچارے جن کے پاس کو اتنے وسائل بھی نہیں، چھوٹے سے ڈرونوں کے ساتھ ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے دشمنوں کی ہر دور میں اسٹریٹجی رہی ہے۔ منہ سے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اب گھٹنوں پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کبھی قطر کو مل رہے ہیں۔ امریکہ کا وزیر خارجہ ایک دن میں جا کے 6 اسلامی ملکوں کا دورہ کر کے آتا ہے کہ کسی طریقے سے اب ان کو جنگ بندی کرواؤ۔ اور چودھری ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میری گردن میں اتارو تو ذرا اوپر سے رکھ کے اتارنا۔ کہتے ہیں جنگ بندی ہم اس لیے کروا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہمارے یرغمال لوگ ہیں ان کو ہم چھڑا سکیں۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ جنگ اور آج کا یہ دور، آج جنگ کی اسٹریٹجیز چینج ہو چکی ہیں۔ یہ فکری جنگیں، قوموں کے ذہنوں کو چینج کرنا، اور کچھ آپ کو یہاں پر بھی لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے چھوڑو جی ہمیں اس جنگ سے کیا لینا دینا ہے۔ چھوڑے اس بات کو، حماس نے بھی تو غلطی کی ہے نا حملہ کر کے، ان کو کس نے کہا تھا حملہ کرے؟ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے 74 سال سے وہاں پر جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ان کے لوگوں کو قیدوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، وہ آج ان سیکولر لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ تیسرا قبیلہ یہودیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی لڑائی لڑ کے ابھی اپنے گھر میں آئے، حضرت جبریل آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنی زرہ کو کیوں اتار رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی تک اپنی زرہ نہیں اتاری، آپ چلیے اور چل کر کے ان بنو قریظہ کے لوگوں کا مقابلہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، اور ساتھ لے کے جا کے آپ نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو بھی شکست دی، اور یہ یہودیوں کے 3 قبائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے در بدر کر دیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان یہودیوں کا مقابلہ کریں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اسٹریٹجی ہے، وہ جہاد ہے جس کے ذریعے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں میدانوں میں اس طرح سے اپنے بھائیوں کے لیے راتوں کو ہاتھ اٹھا کر کے جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعاؤں کی توفیق دے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بائیکاٹ میں بڑھ چڑھ کے ان کے لیے حصے لینے والے ہوں۔ اور پھر ان صرف یہ بائیکاٹ تک نہیں، بلکہ میرے وہ بزنس مین بھائی، بڑے بڑے جو فیکٹریوں اور اداروں کو چلانے والے ہیں، وہ ان کے لیول پہ اپنی پروڈکٹ جو ہیں وہ معیاری بنا کر کے لوگوں کو اس کے اوپر پیش کریں، تاکہ ہم ان کے محتاج جو ہیں وہ محتاجگیاں ختم ہو سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔